درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، جس طرح کا خوش ذائقہ خوشگوار پھل ہو تو اسی درخت کی اسی طرح قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنے اچھے یا برے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھا عمل ہو، اس دنیا سے گزر بھی جائے تو ہمیشہ زندہ و جاوید رہتا ہے، لوگ اسے یاد کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ برا ہو تو اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوتا، خدا کی دھرتی اس کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ نے شہادت پائی لیکن دنیا میں 60 سال تک کی زندگی گزاری، اس طرح گزاری خدا کے فرما بردار رہ کر دنیا سے گئے تو آج تک ان کے نام لیوا باقی ہیں اور قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ اور یزید کے نام کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں قبر ہے، اس کی نسل کہاں پر ہے اور کہاں مر کھپ گئے۔ تو اسی طرح انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، فرمایا کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ اس کے زمین پر قدم جما دیتے ہیں، اللہ اس کو پائیدار کر دیتے ہیں، اس کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے، وہ زندہ اور جاوید بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ لوگوں کو تکلیف دے اور نقصان پہنچائے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات میں بدترین شخص وہ ہے، برا ترین شخص وہ ہے جس کے شر سے لوگ ڈر کر اس کی عزت کریں، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہود کو جو اخلاق عطا کیے گئے وہ اخلاق حمیدہ تھے۔ اخلاق حمیدہ کیا ہیں؟ اخلاق حمیدہ یہ ہیں کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، یعنی جس قدر جس نے کوئی تکلیف دی ہے اتنا ہی بدلہ لے لو۔ یہ بھی اخلاق ہیں لیکن اخلاق حمیدہ ہیں، اچھے اخلاق ہیں، لیکن جو آگے اخلاق کے اقسام اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو عطا فرمائی اس سے اس کا درجہ کم ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے، یہ لینے کا دینا ہے، جو اس نے کیا اس کا انجام اس نے پایا۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا اتنا ہی بدلہ لے لو۔ یہ اخلاق حمیدہ ہیں۔ اور عیسائیوں کو اللہ نے اخلاق کریمانہ عطا کیے۔ اخلاق کریمانہ کیا ہیں؟ ان کے نزدیک آج کل ایک پہاڑی کا واعظ مشہور ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا رخسار بھی پیش کر دو بھی اور بھی مار لو، یعنی ادھر سختی یہاں ادھر اس قدر نرمی کے بدلے کی بات ہی نہیں ہے، ایک تھپڑ کسی نے مارا دو مار لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق عظیم عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا فرمائے۔ اخلاق عظیم کیا ہیں؟ اس کی تشریح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے بھی ارشاد فرمائی، عمل سے بھی کر کے دکھایا۔
زبان سے کیا ارشاد فرمایا، عمل سے کر کے کیا دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بکھر کر، کوئی اس درخت کے نیچے، کوئی اس پہاڑی کے سائے کے نیچے، کوئی اس جگہ پر بکھر کر سو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک ککر کے درخت کے نیچے آرام فرمائے۔ ایک کافر وہاں آ نکلتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر تلوار تان لیتا ہے اور کہتا ہے، مَن یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یمنعک، اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ جب اللہ کا لفظ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا تو وہ کافر تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لرزہ براندام ہو گئے اور وہ اس کی تلوار چھوٹ کر نیچے گری۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کو قتل نہیں فرمایا اپنے ہاتھ سے۔ امیہ بن خلف جب آیا تھا بدر میں، اس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کروں گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ نے فرما دیا میں تجھے قتل کروں گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتا ہوا تو آپ کو صحابہ نے بتایا، یا رسول اللہ امیہ آ رہا ہے آپ کی طرف اور تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کوئی کچھ نہ کہے، اسے میرے پاس آنے دو، میں نے قسم کھائی ہے تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا تھا میں قتل کروں گا، میں نے کہا تھا میں قتل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے برچھی لی اور اس کی طرف یوں پھینکی اور ہلکی سی یہاں خراش لگ گئی گردن پر۔ وہ مکہ تک بھاگتا رہا اور بھاگتے بھاگتے درمیان میں گر کر، جیسے ہی بھاگتا جا رہا تھا اس کے اعضاء بکھر رہے تھے، گر رہے تھے اور زخم بڑھتا جا رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچنے سے پہلے یہ امیہ بن خلف مر گیا تکلیف کی شدت سے، اور جس طرح بیل چنگاڑتا اس طرح زور زور سے چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا مکہ والو یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا، یہ جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اگر اہل مکہ پر تقسیم کر دی جائے اس تکلیف سے سارے کے سارے مر جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کائنات میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جسے نبی قتل کرے یا جو نبی کو قتل کرے۔ سب سے مردار اور اللہ کے ہاں مبغوض ترین شخص وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی اسے قتل کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، آپ نے فرمایا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم مجھے بچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی معافی کا اعلان فرمایا، کہتا ہے کہ اشہد انک لرسول اللہ، مجھے آج یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا۔ پھر اس سے بھی بڑی بات، مکہ والوں سے جب آپ نے دیکھا کہ مکہ والے مسلمان نہیں ہو رہے، اتنی دعوت دی، اتنی کوشش کی، اس کے باوجود اسلام کی طرف نہیں آ رہے، تو آپ طائف کی طرف نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان لوگوں نے پتھر برسانا شروع کیے، اور پتھر ایک آدھ پتھر نہیں برسایا، پتھروں کی برسات کر دی۔ برسانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بارش برستی ہے ایسے پتھر آ رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے، میرے شکم اطہر میں تھے، تب میں پتھروں پر پاؤں رکھتی تھی تو پتھر نرم ہو جایا کرتے تھے، مجھے کانٹے نہیں چبھتے تھے۔ جس پہاڑ کی طرف سے، جس پہاڑ کے پاس سے میں گزرتی تھی، پہاڑ مجھے سلام، پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ تو آج وہ پتھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینکے جا رہے ہیں، وہ نرم کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کی اماں کے لیے تو پتھر نرم ہو رہے تھے، خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے لیے وہ پتھر نرم کیوں نہ ہوئے؟ اللہ نے وہ پتھر اس لیے نرم نہ فرمائے
کہ اگر کسی امتی پر یہ حال آ جائے تو امتی کو صبر کا حوصلہ کیسے ملے گا؟ تو فرمایا کہ وہ پتھر جب زخمی کر رہے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر لگے، اس سر پر جس سر کی قسمیں میرے اللہ نے کھائیں، اس جبین پر جس زبین کا ذکر میرے اللہ کے قرآن نے کیا، اس زبان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے تبلیغ کرنے گئے تھے، ان لوگوں نے جب پتھر برسائے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، وہی فرشتے جو کبھی حضرت ابراہیم کے پاس جایا کرتے تھے، اے اللہ کے خلیل آپ دعا فرمائیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم اس آگ کے چیخے کو بجھا دیں۔ تو خلیل نے وہاں پر کہا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا، اے فرشتو تم خود آئے ہو یا خدا نے بھیجا ہے؟ بھیجا تو خدا نے ہے، خدا کی اجازت سے آئے ہیں، لیکن ہمیں یہ حکم ہوا ہے پوچھ کر جانا ہے، اجازت ملے تو مدد کرنی ہے، اجازت ملے تو آگ بجھانی ہے، ایسے جا کر آگ نہیں بجھانا شروع کر دینا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا، جس رب نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ کہا دیکھ رہا ہے۔ اس کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علم میں ہے۔ فرمایا اگر اس کے علم میں بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کو قدرت بھی ہے، پھر اے فرشتوں تم چلے جاؤ، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو واپس بھیجا تو اللہ نے پھر فرشتوں کے ذریعے پیغام آگ تک نہیں پہنچایا، فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، براہ راست اللہ نے آگ کو خطاب فرمایا، آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، یا رسول اللہ حکم ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر آپ کے دشمنوں کو زیر و زبر کر دیں، نیست و نابود کر دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم اہدی قومی، فرشتوں سے نہیں کہا نہ کرو یہ میری قوم ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پہچان ہی نہیں ہے۔ ان بدبختوں کو اگر پہچان ہوتی تو یہ تو ترچھی نگاہوں سے بھی نہ دیکھ سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے، جوتے جو ہے آپ کے خون سے بھر گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زید بن حارثہ میرے خون کو زمین پر نہ گرنے دینا، اگر نبوت کا خون نیچے گر گیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ قوم تباہ ہو گئی جس قوم نے اپنے نبی کا خون بہا دیا، اس قوم پر اللہ نے عذاب مسلط فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ پھر ایک اور واقعہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کے اخلاق عظیم جو آپ نے عمل سے کر کے دکھائے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کافر آتے ہیں، حرم میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں پر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر جو دل سے دعا نکلے اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، کافر آتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ محمد اگر حق پر ہیں، اور یقیناً میرے آقا حق پر تھے، حق پر تھے، حق لے کر آئے تھے، حق بات کی تبلیغ فرمائی، اور وہ کافر کیا کہہ رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ اگر یہ حق پر ہیں تو یوں کہہ دیتے پھر ہمیں ہدایت دے دے، اگر یہ حق پر ہیں ہمیں ہدایت دے دے، یوں دعا کر لیتے۔ لیکن ان کی کہتے ہیں کہ مشرک کی عقل ماری جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا۔ اب دعا کر رہے ہیں حرم میں بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے، بیت اللہ میں کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ اگر محمد حق پر ہیں اب اتنا بعذاب علیم، ہمیں دردناک عذاب سے دو چار کر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اب پتھروں کی بارش نہیں ہوئی ہے، میرے آقا بھی حق پر ہیں، بارش بھی نہیں ہوئی ہے، وہ ہلاک بھی نہیں ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب آپ بھی موجود ہیں، اللہ ان پر عذاب بھیج دے یہ آپ کی رحمت کے خلاف ہے۔ آپ کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں فرمائی ان کے لیے بھی،
کہ اللہ قبول کر لے، مارے جائیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اخلاق عظیم ہیں جو آپ نے عملی زندگی میں عملاً کر کے دکھائے۔ پھر اس سے بھی بڑی بات غزوہ احد ہے۔ آپ کے چچا کو ظلماً، وہ چچا جو ہر موقع پر آپ کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہوتا تھا، اگر کسی نے محمد تک پہنچنا ہے تو پھر امیر حمزہ کی لاش سے گزر کر جانا پڑے گا۔ وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ایسے نہیں صرف تلوار سے بس قتل کر دیا، ایسے نہیں، ایک ایک جوڑ کو علیحدہ کیا، گردن الگ کی، آنکھیں الگ کی، زبان الگ کی، ناک الگ کیا، کان الگ کیے، ٹانگیں الگ کی، بازو الگ کیے، گوشت کی صورت میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، فرمایا لوگوں میری پھپھی صفیہ کو کہہ دو بھائی کی میت پر نہ آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر نہ کر سکے۔ بہن بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر بھائی ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا، امیر حمزہ تیرے بدلے میں 70 کو قتل کروں گا، اے میرے چچا تیرے بدلے میں 70 کو قتل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نہ، معاف کرنا بڑی بات ہے، معاف کر دو، اگر کرنا بھی ہے تو ایک کے بدلے ایک، 70 کا کیا مطلب ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قاتل کو جس نے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، جس نے جگر نکالا تھا، جس نے سینہ چاک کیا تھا، جس نے گردن کاٹی تھی، اسی قاتل کو آپ نے 16 آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جہاں دیکھو قتل کر دو۔ لیکن وحشی بن حرب، انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ مکہ فتح ہوا، حکم تھا جہاں دیکھو وحشی کو قتل کر دو۔ وحشی منہ چھپا کر چھپتے چھپاتے مدینہ طیبہ میں آ گیا۔ صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ وحشی آ رہا ہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی سمجھدار نہ تھا کہ اسے قتل کر دیتا، لیکن اس نے آتے ہی دور سے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے اسلام لانا مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر ایک کے بدلے میں 70، ایک کے بدلے میں 1000 لوگوں کو مجھے قتل کرنا پڑے اور ایک مسلمان ہو جائے تو مجھے یہ پسند ہے 1000 کو چھوڑ دوں اور ایک مسلمان ہو جائے۔ وحشی مسلمان ہو گیا۔ آپ نے بلایا، بتا میرے چچے کو کیسے قتل کیا تھا؟ وحشی بتا رہے ہیں یا رسول اللہ ایسے آ رہے تھے، نیزہ لے کر یوں آ رہے تھے، میں پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، زہر آلود نیزہ میرے ہاتھ میں تھا، میرے اندر آگے جا کر سامنے جا کر لڑنے کی ہمت نہیں تھی، میں وہ زہر آلود نیزہ ان کی طرف پھینکا، ان کے پہلو میں لگا، وہ گر گئے، جب وہ زخمی ہو گئے تو میں قریب جا کر ان کے ایک ایک عضو کو کاٹا، اسے اس طرح شہید کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئے ہیں، اتنا روئے ہیں آپ کے آنسو نکل کر آپ کی داڑھی سے گزر کر نیچے بہنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وحشی بڑا دکھ دیا ہے، اب میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تیرا اسلام قبول ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، لیکن وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی، جا تیرا یہ گناہ بھی معاف ہے۔ اس سے بڑی معافی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو عمل سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا۔ زبان سے کیا ارشاد فرمایا؟ سلمن قطعک، ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ فرمایا سب سے بہتر تیرے لیے یہ ہے جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، سلمن قطعک، جو تیرے ساتھ تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو، یہ اخلاق عظیم ہے۔ واعف عمن ظلمک، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں فاعف عنہم، انہیں معاف بھی فرما دیں۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جیسے حالات لاؤ، یہ نہیں ہے کہ معاف کر دیا بس لہٰذا بول چال ہم نہیں رکھیں گے، آنا جانا نہیں ہوگا، مجھ سے کبھی مشورہ نہیں مانگنا، میں تمہارے لیے دعائیں نہیں کروں گا، میری دعاؤں سے تم خارج اس لیے کہ میرا دل تم سے خراب ہو گیا، نہ فرمایا جب معاف کر دو، واعف عنہم واستغفر لہم، میرے آقا کو اللہ فرما رہے ہیں فاعف عنہم، انہیں معاف بھی فرما دیجئے، واستغفر لہم، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائیے، اللہ سے ان کے لیے معافی بھی مانگیے۔
वशाविरहुम फिल अम्र, बस यहाँ तक भी नहीं है, फरमाया कि इनसे आप मशवरा भी किया कीजिए। साहिब वही पैगम्बर अल्लाह की तरफ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं साहिब वही हैं, हुक्म आप करते वही हैं जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है। मुस्तफ़ा हरगिज़ न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्रील, मेरे आका तब तक बोलते नहीं हैं जब तक अल्लाह से जिब्रील वही लेकर ना आ जाएं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, लेकिन फरमाया कि वशाविरहुम फिल अम्र, इनसे मशवरा भी किया कीजिए। तो आपने फरमाया सिलमन क़ताअक, जो तुम्हारे साथ ताल्लुक़ तोड़ता है उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ो, जो सलाम नहीं करता उसे सलाम करो। अगर कोई सलाम करता है और उसके सलाम का आप जवाब दे देते हैं, ये तो सवाल का जवाब है, ये तो लेने का देना है। हाँ, जो तेरे साथ सलाम नहीं लेता उसको सलाम कर। सिलमन क़ताअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो जुल्म करता है उसे माफ़ कर, माफ़ी से बड़ा इंतकाम कोई नहीं है। फरमाया कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, बुराई और अच्छाई बराबर नहीं हो सकती। इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, बुराई को अच्छाई के साथ बाहर धकेल दो। अगर तुम ऐसा करोगे फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम, फरमाया जो तुम्हारा सख्त दुश्मन है वो तुम्हारा जिगरी यार बन जाएगा। ये मेरी बात नहीं है, ये हदीस नहीं है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है। वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन मन असाअ इलैक, जो तेरे साथ बुराई से पेश आए उसके साथ अच्छाई से पेश आओ। फरमाया ये ऐसे करके तो देखो, जब मरोगे आंखें बंद होंगी, जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल नसीब होगी। फरमाया कि कब्र में जहाँ सवाल होते हैं ना, मर रब्बुक मा दीनुक, वहाँ पर ये भी सवाल होगा मा तक़ूलु बिहाज़र रजुल, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक दिखाई जाती है, कहा जाता है इनके बारे में क्या कहते हो। अगर ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अपने पैगम्बर से मोहब्बत करता रहा है, आपके अखलाक को अपनाता रहा है, कहता है हाज़ा नबीयुना, ये तो हमारे नबी हैं, ये तो हमारे पैगम्बर हैं, ये तो हमारे रसूल हैं। और अगर ज़िंदगी ऐसे गुजारी नाफरमान बनकर, ऐसे ज़िंदगी गुजारी बागी बनकर, फिर कहता है hayhat ला अदरी, हाय अफसोस मुझे पता ही नहीं है, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अखलाक़ अज़ीम पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।